آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذتول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ایک بار پکارنے سے 70 بار جواب دینے والے اللہ، اے غفور الرحیم، اے بہت بخشنے والے اور بہت احسان کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے پالے، یا تیرا رزق کھاتے ہیں، یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم۔ اے دونوں جہاں کے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو جان کر کیے ہیں، جو انجانے میں ہوئے ہیں، ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ اگر تیری نسبت سے ہمارے ایمان میں کوئی شک واقع ہو اور ہم سے اس کو نہیں جانتے ہو تو ایسے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے دریائے رحمت کے رسی سے ڈال کر کھینچ لے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے باطنی جسم کے ہر اعضاء دل و دماغ کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اور ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر ہوئے ہو اور انجانے میں کیے ہو تو انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر احسان کرنے والوں کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما اور انہیں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ سے تلے دبے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے والے بنا۔ اے اللہ ایک وقت کی بھی نماز قضا ہونے سے ہماری بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ زیر زبر پیش کی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو نمازی کا پابندی بنا دے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اے غفور الرحیم سب مسلمانوں کو نیک بنا دے اور نیک بنا۔ اے اللہ ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ تو نے ہمارا نام بدکاروں میں لکھا ہو تو اپنے فضل و کرم سے مٹا دے، اور تو نے ہمارے تقدیر میں اے اللہ جو سچے اور پکے تقدیر برائی لکھی ہو تو اسے دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقی سے بچا لے۔ اے اللہ ایمان ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے نیک نامی ہو۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو خوف و غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ نعمت بازار میں ملتی ہو تو خرید لیتے، کسی کے پاس ہوتی تو چھین لیتے، کہیں بھی ہوتی تو اٹھا لیتے۔ یہ سب تیرے خزانے میں سے ہی تو عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر آفت و مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو دین و دنیا کی عزت دے۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، تو حقیقت میں ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہر مرد کی کمائی میں برکت دے، رزق دے، روزی دے، پھر روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام چیزوں سے بچاتے ہوئے حلال چیزوں کو اتنا کافی کر دے کہ ہم حرام چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ اے اللہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر معاملے میں اور ہر کام میں تیرے بتائے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی موت نصیب فرما۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما، تیرے سوا کوئی ہماری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو ہمارے جائز دلی تمناؤں کو اور آرزوؤں کو پورا کر۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں عزت دے، دولت دے، شہرت دے، تنگ دوستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے دور کر کے سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری بیماری کو شفا میں بدل دے اور قرضداری کو دور کر دے۔ اگر قرضداروں ہو تو اپنے خزانے سے غیب سے تیرے خزانے سے ادا کی شکلیں صورتیں بتوا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھ۔ اے اللہ گھر والوں میں سچی محبت اور پیار عطا فرما۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ روٹوں کو ملا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو دیس و پردیس میں چین، امن و سلامتی کر۔ اے اللہ تنگدستی، خوف، گھبراہٹ کو دور کر دے۔ اے اللہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ تو ہمارا یار و مددگار بنا جا، تو ہمیں خیریت سے وبرکت رکھ۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو بی فاطمہ زہرا جیسی ڈھنگ اور سلیقہ دے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہر مسلمان کو عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولادوں کو اور اس کی نسل سے جو اس کے بعد چلنے والی نسل ہے تو تمام کو نیک کیجیے۔ اے اللہ جنتی بھی جتنے بھی کنواری لڑکیاں بنا شادی کے بیٹھے ہیں ان تمام بہنوں کو جلد سے جلد عزت سے ساتھ نیک صالحہ کاروباری جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم نہلاتے ہیں کل کو کوئی نہلائے گا، آج ہم کپڑے پہنتے ہیں کل کوئی کفن کے نام سے کپڑے پہنائے گا۔ اے اللہ آج ہم چلتے ہیں کل کوئی ہمیں چار کاندھوں پر اٹھا کر لے جائے گا۔ حساب و کتاب کے دن نفسی کا عالم ہوگا۔ اے اللہ ماں باپ کام نہیں آئیں گے، بھائی بہن کام نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ حشر کے میدان میں ہمیں رسوا نہ فرما، تو ہمارا بن جا اور تو ہمیں ڈیرا بنا لے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، سر سجدے میں ہو، زبان پر سبحان اللہ ہو، ایسی موت نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری ہر مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ہر مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کے اندر جنت کی ہوائیں چلا دے، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، ان کی روح العالمین میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات بلند عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں اور اس کے وقت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے، موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قبر کی سختی سے حفاظت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، مجھے اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حصے میں نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت میں اپنے دیدار نصیب کر۔ اے اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سارے بندوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بلند درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پل صراط پر سے ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ محشر کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ دنیا کی نعمت تمام مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ کافروں کو اور دشمنوں کے مکر و فریب سے مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، عطا فرما، جنت الفردوس میں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ماں بہنیں بھائی بزرگوں نے دعائیں کی مانگی ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام امت محمدیہ کو حج بیت اللہ مقبول و مبرور نصیب فرما، کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ
فرما اور ان کے روزے کے سامنے درود سلام پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری یہ آنکھیں تیرے گھر کی دیدار کے لیے تڑپتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دم نکلنے سے پہلے بس تیرے آنگن میں اور مقام ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آمین ہو۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان خیر کی دعاؤں میں ہمارے حصہ نصیب فرما۔ جتنے بھی شیطان کے شر اور عافیت و بلائیت سے پناہ چاہیے ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہم بندے ہیں گندے ہیں، مانگا بھی نہیں آتا، تو ہی ہم مانگنے سکھا دے۔ تو بڑا رحمان ہے رحیم ہے اور ٹوٹی پھوٹی زبان سے مانگا ہے، جو کچھ بھی مانگے ہیں ان سب کو عطا فرما۔ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے تجھ سے معلوم ہے، ہماری ضرورتیں حاجتیں ان سب کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما۔